الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سمجھل اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا بڑا فضل ہے اور اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ سمیع اللہ بھائی موجود ہیں۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ رب العالمین۔ طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کافی سارے استخارے بھی آپ سے کروائیں گے، وظائف بھی معلوم کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ عافیت، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت یہ عافیت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب دعاؤں میں عافیت کی دعا بھی شامل ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عافیت کی دعا مانگا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین کہ نعمت مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب بھی ہم دعا کریں نا، کسی بھی چیز کی دعا کریں، کسی چیز کا سوال کریں، حاجت پیش کریں، تو عافیت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، عافیت کی بھی دعا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ دیکھیں ہم سب طرح طرح کی زندگی میں آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تنگ دستیوں میں اور مسائل سے گزرتے ہیں۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ کبھی جسمانی تکلیف، کبھی ذہنی پریشانی، کبھی ٹینشن، اور کبھی دل کا سکون چھن جاتا ہے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے، بے سکونی، بے قراری والی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم زندگی میں سکون، قلبی اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، دل کا اطمینان اور اللہ پاک کی حفاظت چاہتے ہیں نا، تو عافیت کی دعا کو اپنی زبان کا حصہ بنا لیجیے۔ جب بھی دعا کریں، عافیت کی دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ عافیت کا مطلب ہوتا ہے ناظرین اللہ پاک کی حفاظت، دل کا سکون، جسم کی سلامتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان کی سلامتی۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، عافیت کی ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور ہاں، یہ عافیت کی دعا یاد کرنے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ تو آئیے ہم بھی توجہ اور یقین کے ساتھ ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ بھی لیتے ہیں اور اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس سے افضل کوئی دعا نہیں مانگتا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ دعا ناظرین یاد کر لیں اور روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کی اور یہ دعا مانگنے کی عادت بھی بنا لیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کی کالز کی جانب شامل کریں گے۔ آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ مزمل حسین تاری، والدہ کا نام شناز ہے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے، کاروبار کے والے سے کاروبار بہت مندہ ہے، کام بالکل بھی نہیں ہے، اور قرآنی علاج بھی بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ کاروباری مسائل ہیں، اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے انشاءاللہ کریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ شامل رہیے گا آپ بھی پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مجھے استخارہ کرانا ہے، میری شادی نہیں ہو رہی، سارا کام ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میرا نام مظہر علی ہے اور میری والدہ کا نام فریدہ ہے۔ استخارہ فرما کے بتا دیں، کوئی وظیفہ بھی ہو وہ بھی بتا دیں۔ جی انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ عمر فاروق عرض کر رہا ہوں بھاولپور سے۔ میرا سوال یہ تھا
کہ میں ایک بڑی مشکل میں بڑی پریشانی میں پھنس گیا ہوں، آپ دعا بھی کیجئے اور مجھے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی حل، کوئی دعا بھی ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ عمر فاروق بھائی، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرمائے اور مشکلات اللہ کرے یہ آسانیوں میں بدل جائیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، اللہ پاک عافیت 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 نصیب فرمائے۔ آپ استخارے فرما لیجیے سمیع اللہ بھائی۔ عمر فاروق بھائی، جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا نا کہ مشکل میں پھنس گئے، آپ صبر سے اور ہمت سے کام لیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ جذبات میں نہ آئیں، بعض اوقات ہم ایک دم جذبات میں آ جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات غلط فیصلے ہو جاتے ہیں نا، تو صبر و تحمل کے ساتھ اور بالکل عفو و درگزر کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ پڑھیں درود تنجینا، سبحان اللہ، یہ بڑی بڑی مشکلات کو دور کرنے کے لیے درود تنجینا یہ پڑھا جاتا ہے۔ مدنی پنسورہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے، مدنی پنسورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ درود تنجینا، یہ مکمل درود پاک لکھا ہوا ہے۔ مدنی پنسورہ کا باب ہے فیضان درود، تو اس میں آپ کو الحمدللہ عز و جل یہ مکمل درود پاک مل جائے گا، درود تنجینا۔ اور اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے نا، وہ طریقہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ یہ درود تنجینا کو آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھیں الحمدللہ عز و جل، کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے چاہا تو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ کریں۔ اور درود تنجینا چلیں حصول برکت کے لیے میں پڑھ بھی دیتا ہوں، آپ سن بھی لیں، اور مدنی پنسورہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ پڑھیں انشاءاللہ الکریم، مشکلات اللہ پاک نے چاہا تو دور ہو جائیں۔ اچھا بالفعل اگر آپ کو یہ بڑا جیسے لگتا ہے درود پاک کہ بھائی نہیں پڑھ سکتا، تو آسان سا ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، روزانہ آپ 100 مرتبہ یا قہارو یہ پڑھ لیا کریں، اس کی برکت سے بھی اللہ پاک مشکلات دور فرما دے گا۔ جی سمیع اللہ بھائی، استخاروں کے جوابات۔ مزمل بھائی نے استخارہ کروایا کاروبار کے حوالے سے، تو استخارہ کے اندر کوئی جادو جنات بندش کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک اس کے حلال آسان ذرائع سے عطا فرمائے۔ مزمل بھائی نمازوں کی پابندی کیجیے، اور وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 21 بار سورۃ الفیل اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 1 بار تعوذ پڑھیں، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 بار سورۃ الفیل پڑھ کر آپ رزق حلال کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک وہاں سے روزی، وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ جائے گا، انشاءاللہ الکریم خیر والے معاملات ہوں گے۔ مظہر بھائی نے اپنی شادی کا استخارہ کروایا کہ رشتہ لگتا ہے یا لگتا نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کے استخارے میں بھی جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، اور رشتے کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ رات سوتے وقت، رات جب آپ سونے لگیں، دیگر اورات وظائف پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھیں اور چاروں کل پڑھ لیں، اور دیگر جو وظائف رات سوتے وقت پڑھنے کے ہوتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد آپ نے 300 بار یا وہابو پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے نیک رشتے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اچھا یہ وظیفہ آپ نے تب تک پڑھنا ہے جب تک آپ کی شادی نہ ہو جائے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو خیر والے معاملات ہوں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے اپنی بہن کے لیے خارہ کروانا ہے، جی اس کا نام ہے زینب بی بی، اور اس کے شوہر کا نام ہے محمد عرفان، وہ والدہ کا نام ہے فیضہ بی بی۔ وہ 1-2 سال سے کوشش کر رہی ہے بیرون ملک جانے کی، تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، تو آپ اس کے لیے استخارہ کر دیں اور کوئی وظیفہ بتائیں۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ساجد علی میرا نام ہے، امی کا نام ہے پٹھانی بی بی۔ مسئلہ ہے کہ پریشان بہت زیادہ رہتا ہوں، اور کوئی نوکری بھی نہیں مل رہی، نہ پرائیویٹ مل رہی ہے اور نہ ہی سرکاری مل رہی ہے۔ اللہ پاک حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اور ملازمت ملنے کا، نوکری ملنے کا انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرے سر کو بہت درد رہتا ہے، سخارا کروانا ہے، رات کو ٹھیک ہوتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں بہت سر کو درد ہوتا ہے۔ میرا نام نوید احمد ہے، امی کا نام مامون جان، ہماری اولاد بھی نہیں ہے۔
صحیح. ابھی استخارہ کرواتے ہیں نوید بھائی. اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے. اور سر کا درد آپ نے کہا کہ رہتا ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں شفیع آباد گجرات سے. ٹھیک ہے، اور میری مسز امید سے تھی، تو میں دعوت اسلامی سے حفاظت کا تویز لے کے گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا، اور میں بابا جان کا اور پورے دعوت اسلامی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے. آمین. آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبارک ہو. یہ الحمدللہ روحانی علاج کی برکتیں ہیں، تعویذات عطاریہ کی برکتیں. گجرات سے آپ نے کال کی نا، غلام مصطفیٰ نام آپ نے بتایا تھا اپنا. تو گجرات میں بھی الحمدللہ سمجھل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز موجود ہے، فیضان مدینہ میں بھی، بلکہ گجرات شہر میں کئی مقامات پر الحمدللہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. تو ہمارے وہاں کے رہنے والے عاشقان رسول بھی گجرات فیضان مدینہ حاضر ہو سکتے ہیں. مشہور ہے الحمدللہ فیضان مدینہ وہاں پر. تو ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت کریں. مدنی مذاکرہ بھی اجتماعی طور پر دیکھا جاتا ہے، وہاں پہ بھی شرکت کریں. اور وہاں پہ بھی الحمدللہ سبجل روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، تعویذات عطاریہ فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں. تو وہاں کے لوگ بھی یہاں پر اپنے فیضان مدینہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کو برکتیں نصیب فرمائے. غلام مصطفیٰ بھائی شکرانے کے نفل بھی ادا کیجیے گا، اور شکرانے میں چلیں 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی نیت بھی کر لیجیے. نیکسٹ کال دیجیے گا. میں ایک چاٹ نمبر 161 کے سلسلہ سے بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ دمے کا علاج ہو سکتا ہے یا اس کا کوئی روحانی علاج وغیرہ ہو تو وہ بھی بتا دی، اور آپ دعاؤں کی امید. دمے کا روحانی علاج، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے انشاءاللہ الکریم. ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. ندیم اتاری عرض کر رہا ہوں صادق آباد سے. جی عرض یہ کرنی تھی کہ دماغی طور پر بہت زیادہ کمزوری ہو گئی، باتیں بھول جاتا ہوں، چیز کہیں پہ رکھ کے بھول جاتا ہوں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا. ذہن مضبوط کرنے اور دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. جی انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں. سمیع اللہ بھائی استخاروں کے حوالے سے کافی ساری کالز بھی ہیں، آپ استخارے فرما لیجیے. جی لبیک. روحانی علاج. اچھا یہ چند ایک میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ پھر سب کے جوابات ایک ساتھ معلوم کر لیں. یہ ایک میسیج ہے کہ مشتیاق اور والدہ کا نام ہے فاطمہ، استخارہ کر کے بتا دیں آج کل کاروبار ان کا بتا رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان آپس میں کچھ نا اتفاقی ہے، رشتہ ٹوٹنے تک بات پہنچ گئی. آپ دعا کریں اللہ پاک کاروبار میں برکت دے، رشتے میں بہتری عطا فرمائیں، اللہ پاک محبت نصیب فرمائیں. آپ استخارے فرما لیجیے، گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں. آپ کوشش کریں کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ کسی طرح دونوں کو پلا دیں. صحیح ہے، بھائی کو بھی پلا دیں. تو انشاءاللہ الکریم دونوں میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. اچھا یہ عمل ایسا ہے، یہ نفرت کو محبت میں بدلنے والا، اور جس جانب سے ناموافقت ہونا تو یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یا آپ اس کو پلا دیں تو الحمدللہ عز و جل یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جیسے میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے بعض اوقات نا اتفاقی ہو جاتی ہے، دوریاں پیدا ہونے والی معاملات ہو جاتے ہیں، تو یہ جائز محبت کے لیے نہ کہ عشق مجازی کے لیے. تو اگر اللہ نہ کرے کسی نے عشق مجازی کے لیے کیا تو وہ آزمائش میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. اچھا اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ دماغی کمزوری ہے، ذہن کو تیز کرنے کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے. تو اس کے لیے دیکھیں، ذہن تیز کرنے کے لیے، حافظہ مضبوط کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھیں اور 11 مرتبہ یا قوی یو یا قوی یو یا قوی یو یہ 11 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کال کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ دما کا کوئی علاج ہے. بالکل ہر بیماری کا علاج ہے الحمدللہ عز و جل. دما کہتے ہیں سانس کی بیماری کو، سانس لینے میں جب مشکل آ رہی ہوتی ہے، سانس اٹک اٹک کر آ رہا ہوتا ہے اور اس میں بعض اوقات سینہ یہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. تو اس کے لیے دیکھیں عمل یہ ہے، آسان سا عمل ہے، 75 مرتبہ
لا الہ الا اللہ 75 ٹائم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ کر سینے پر دم کر دیں، الحمدللہ عز و جل سینے کے امراض بھی دور ہو جائیں گے، دمہ کا مسئلہ بھی انشاءاللہ الکریم حل ہو جائے گا، یہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ تو ہوا وظیفہ، اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، ڈاکٹر سے بھی اپنا اس کا علاج کروائیں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ اور اس کے یہ ہے کہ آپ تعویذات اطاریہ بھی حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی۔ جی حضرت ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک سب کے ساتھ خیر والے معاملات فرمائے۔ خالد بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ پریشانیاں بہت ہیں، نوکری بھی نہیں لگ رہی ہے، تو خالد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارہ میں وقتی آزمائش ہے۔ اللہ پاک آپ کے ساتھ خیر والے معاملات فرمائے، پریشان نہ ہوں، اور رزق حلال کے لیے آپ کیا کریں گے، نوکری کے لیے کیا کریں گے، نمازوں کی پابندی تو کرنی ہی کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھیں، اور وہ نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا لطیفو، یہ 182 بار آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آسان ذرائع سے، اچھے ذرائع سے آپ کو بآسانی سے رزق حلال مل جائے گا، آپ کی نوکری لگ جائے گی۔ نوید بھائی نے استخارہ کروایا کہ ان کے سر میں درد رہتا ہے، اللہ پاک نوید بھائی آپ کو بھی شفا عطا فرمائے۔ استخارہ میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے، تو جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ نے بتایا کہ آپ کے سر میں بہت درد رہتا ہے، میں آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں جو کہ انتہائی آسان ہے، آپ آسانی سے عمل کر لیں گے۔ ایک سادہ کاغذ لے لیں اور اس سادے کاغذ پر آپ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیجئے، اور اس کو آپ تعویذ کی طرح لپیٹ کر جب رات سونے لگے تو اپنے سر پہ باندھ لیں، انشاءاللہ الکریم نام پاک کی برکت سے اللہ نے چاہا تو درد سر سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح ندیم بھائی نے استخارہ کروایا تھا دماغی کمزوری کے حوالے سے، استخارہ میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے، اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ دماغی کمزوری کے لیے آپ یہ کریں کہ 60 بار لا حول شریف، لا حول شریف پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 بار یہ پڑھیں، ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، اور آخر کے تینوں کو لیے 3 بار پڑھ لیجئے، اور پانی پر دم کر لیں، چاہے تو پانی کی بوتل پہ دم کر لیں، اور اس کو وقتاً فوقتاً پیتے رہیے، انشاءاللہ الکریم دماغی کمزوری سے اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، تو یہ وظائف ناظرین آپ کو بتائے گئے، اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، اور ان بیماریوں سے حفاظت کے لیے آپ اپنا روحانی علاج بھی کروائیں، تعویذات اطاریہ بھی حاصل کریں۔ ناظرین روحانی علاج کی بہت برکتیں الحمدللہ الحمدللہ۔ آئیے کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں کہ روحانی علاج کے برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے، جن کے مسائل حل ہوئے، جن کی پریشانیاں دور ہوئیں، ان کے کچھ تاثرات، ان کے کچھ جذبات آپ کو سناتے ہیں، چلائیے گا۔ میرا نام خان ولی اطاری ہے، اور میرا تعلق تحصیل دینا ضلع جہلم سے ہے۔ کافی عرصہ سے میرے گھر میں تھوڑے مسائل تھے، نظر بد اور جنات وغیرہ سے نا، تو میں نے الحمدللہ تحصیل دینا فیضان مدینہ سے تعویذات کی ترکیب کی، تو الحمدللہ اب کافی فاقہ ہے۔ میرا نام محمد جمشید اطاری۔ میری پپو کے بیٹی کو نا جگر کا مسئلہ تھا، ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا تھا۔ الحمدللہ پھر میں نے داتا صاحب کے قریب جو بستہ لگتا ہے وہاں سے ان کا روحانی علاج کروایا۔ الحمدللہ وہ تعویذ اطاریہ سے جو علاج کروایا وہ اپنے گھر میں بالکل خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ تو شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ امیر اہل سنت۔ محمد صفدر اطاری، میں تحصیل دینا ضلع جہلم کا رہنے والا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرا بیٹا شدید جو ہے وہ بیمار تھا، اور اس کی یہ حالت تھی کہ اس کے سر میں شدید درد رہتا تھا، اور بارہا میں نے ڈاکٹروں کے پاس اسے چیک اپ کرایا، پھر ادویات بھی استعمال کی، مگر اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس قدر شدید درد ہوتا تھا کہ وہ رات کو چرپائی پر بیٹھ کر روتا رہتا تھا، بڑی پریشانی تھی۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ دینا فیضان مدینہ میں رابطہ کریں اور وہاں سے استخارہ کرائیں کہ معاملہ کیا ہے۔ پھر میں فیضان مدینہ دینا میں حاضر ہوا، اور یہاں پر استخارہ بھی ہوا، تو استخارے میں پھر نظر بد اور یہ جو کچھ عملیات کا نا اشارہ آیا، پھر فیضان مدینہ سے تعویذات لیے، الحمدللہ جس کی برکت سے آج میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ سارا میرے مرشد کامل امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ الحمدللہ آج امیر اہل سنت کی برکت سے
مجھے ایک بہت بڑی پریشانی سے جو ہے وہ نجات ملی. الحمدللہ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. میرا نام محمد دلاور احمد. میں کافی سالوں سے میرے گھٹنے کا مسئلہ چل رہا تھا، کیونکہ میں نے کافی جگہوں سے دوائی وغیرہ لی ہے، میرا نہیں آرام آ رہا تھا. اور الحمدللہ میں فضان مدینہ دھنوٹ سے ایک ڈوری دم کرائی ہے، اب میں بالکل بہتر ہوں. اور الحمدللہ اب مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. کیا نام ہے پیارے بھائی آپ کا؟ میرا نام عبدالصمد اتاری ہے. آپ ماشاءاللہ روحانی علاج کے اسٹال پر تشریف لائے تھے اور آپ نے تعویذات بھی لیے، تو آپ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتائیے کہ آپ نے کس مقصد کے لیے تعویذات لیے تھے اور تعویذات استعمال کرنے کے بعد اس کے کیا فوائد آپ کو ملے. گھر میں کچھ جنات کے معاملات چل رہے تھے، جس کی وجہ سے میں تعویذات کے بستے سے کچھ مجھے جو ہے تعویذات ملے، جو میں نے گھر میں جو ہے کچھ لٹکانے کے تھے اور کچھ باندھنے کے تھے، تو میں نے اس پر عمل کیا. الحمدللہ اب جو ہے میرے گھر میں جو بھی معاملات تھے وہ حل ہو گئے اور سب جو ہے امن اور سکون، سارے بچے خوش و خرم ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اللہ پاک مزید برکتیں نصیب فرمائے. یہ ہے ناظرین روحانی علاج کی برکتیں، تعویذات عطاریہ کی برکتیں، اور الحمدللہ عز و جل لوگوں کے مسائل حل. آپ دیکھیں نا، جگر کا مسئلہ تھا، ایک نے بتایا کہ بچے کا، وہ الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو گیا. کسی بچے کا علاج ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ ماشاء اللہ کی رحمت سے آج وہ اپنے گھر میں خوش ہیں. انہوں نے بھی ان اسلامی بھائی نے تاثرات دیے کہ گھر میں کچھ جادو وغیرہ کے، جنات کے، شرارتوں کے تھے معاملات، وہ الحمدللہ سب دل حل ہو گئے. کسی کی پریشانی دور ہوتی ہے نا، بڑی دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں اس کے دل سے. تو یہ الحمدللہ سب دل دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا فیضان ہے کہ انہی کے عطا کردہ تعویذات الحمدللہ عز و جل یہ دیے جاتے ہیں، اور تعویذات عطاریہ کی برکت سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. تو آپ کو بتانے کا، دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے ناظرین کہ ہمارا بھی اعتقاد مضبوط ہو، یقین ہمارا کامل ہو کہ جب دوسروں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں تو ہمیں کیوں فائدہ حاصل نہیں ہو. الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور سب سے بڑھ کر یہ، ہاں دیکھیں، شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے. اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے تو ہی شفائیں ملتی ہیں نا. علاج بھی کروانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس بھی تو جاتے ہی ہیں نا علاج کروانے ہیں. بھائی میڈیسن لیتے ہیں، ڈرپ لگواتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، بعض اوقات ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہونا پڑ جاتا ہے. یہ بھی علاج کی صورت ہیں. تو اپنا روحانی علاج بھی کروائیں، جس میں اللہ پاک کے کلام سے، اسماء الحسنہ سے، قرآنی آیتوں سے الحمدللہ سب علاج کیا جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت و سلامتی نصیب فرمائے. کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے وہ بھی شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میرا نام حافظ محمد ناصر ہے اور میرا تعلق اوبل نورپورتال ضلع خوشاب سے ہے. میرا روحانی علاج پروگرام میں یہ سوال ہے کہ دینی امتحان میں کامیابی کے لیے کون سا وظیفہ ہے، یہ ارشاد فرما دیجیے. خدا نخواستہ ہمارا قیمتی مال چوری ہو جاتا ہے تو اس کا واپس ملنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے یہ وظیفہ پوچھنا ہے کہ کام میں اکثر میرا دل نہیں لگتا، اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے. میں سفر پہ جا رہا ہوں تو سفر کے دوران مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتا دیے یہ سفر میں مجھے تھکاوٹ محسوس نہ ہو. جی میرا نام حافظ محمد دستگیر ہے اور میرا تعلق اوبل ضلع خوشاب سے ہے. میرا شعبہ روحانی علاج سے یہ سوال ہے کہ میں نے حفظ کر لیا ہے اور اس کے بعد منزل یاد رکھنے کے لیے کون سا وظیفہ ہے، پلیز ارشاد فرما. ماشاء اللہ، قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، اب منزل یاد رکھنے کا. چلیں پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں، اس کا وظیفہ، اس کا روحانی علاج تو یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کم از کم ایک پارہ روزانہ تلاوت کیا کریں. جتنا پڑھیں گے نا الحمدللہ عز و جل مضبوط ہوتا رہے گا، اور حافظہ بھی مضبوط رہے گا، منزل بھی یاد رہے گی، قرآن پاک بھی یاد رہے گا روزانہ پڑھنے کے لیے. امیر علیہ سنت نے جو حفاظ کا مدنی مذاکرہ فرمایا تو اس میں بھی یہی ترغیب دلائی کہ کم از کم ایک منزل پڑھیں. حافظ صاحب ایک منزل نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک پارہ تو روزانہ حافظ صاحب. تو پیر صاحب نے یہ فرمایا کہ یہی سب سے بہترین وظیفہ تو یہ کہ پڑھا جائے اس کو. جی جی. اور باقی اوراد و وظائف بھی اس پر جی وظائف بھی بہت سارے ہیں. یہ بھی ایک روحانی علاج ہی ہے نا بھائی، آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے، وظیفہ بھی روزانہ پڑھنا ہے. تو آپ کو تلاوت قرآن کا ذہن دیا گیا، آپ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کیا کریں. آپ انشاءاللہ الکریم یاد رکھیں اور دعا کیا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے.
قرآن کا ہمارے سینوں میں اتر جانا، قرآن پاک کا یاد کر لینا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک یہ ہمیں بس یاد رہے، ہمارے دلوں میں یہ رہے قرآن پاک، روزانہ پڑھا کریں۔ اللہ پاک تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائے، اور قرآن کے نور کی برکت سے اللہ پاک ہماری قبروں کو بھی روشن و منور فرمائے۔ روزانہ پڑھنے کی نیت فرما لیں۔ تو یہ تو آپ کے لیے ہوا۔ اچھا، جو بچے حفظ کر رہے ہیں، جو حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک عمل بزرگوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر بچے کو پہلے سورہ مدثر کی تلاوت کروا دی جائے، سورہ مدثر یاد کروا دی جائے نا، 29 پارے میں ہے یا ایھا المدثر، تو پھر حفظ قرآن میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو حفظ قرآن میں آسانی کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ پہلے بچے کو سورہ مدثر یاد کروا دی جائے۔ مختصر یہ تقریباً 1.5 صفحے کی یا پونے 2 صفحات پر مشتمل یہ صورت ہے، تو یہ یاد کروا دیں گے تو الحمدللہ سوجل بکیا قرآن پاک یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ سفر میں تھکاوٹ سے بچنے کے لیے، سفر تو ہے ہی آزمائشوں کا ٹکڑا، تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ جو کوئی دوران سفر یا قدوسو ورد کرتا رہے تو الحمدللہ سوجل سفر کی تھکاوٹ سے محفوظ رہے گا۔ یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ کام میں دل نہیں لگتا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم کام میں دل لگے گا۔ ایک بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مال چوری ہو جائے قیمتی تو کیا پڑھیں؟ تو دیکھیں جس جگہ سے وہ مال چوری ہوا ہے وہاں سورہ طارق کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور جب تک مال نہیں مل جاتا یہ آپ نے پڑھنی ہے، ایک وظیفہ۔ اچھا، دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ بکثرت پڑھیں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ لیں۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ بکثرت پڑھیں، انشاءاللہ الکریم گمشدہ مال مل جائے گا۔ یہ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، تو امتحانات کے دنوں میں جو ہے نا، آپ نے ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم دینی امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ باقی وظائف کے ساتھ ساتھ محنت، کوشش، یاد کرنا، یکسوئی، دل جمعی، حاضر ذہنی، اور پھر اپنے اساتذہ سے، اپنے ٹیچر سے مشورے، ان سے وقتاً فوقتاً رہنمائی لینا، اور یہ جو امتحانات کی تیاری کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے، انشاءاللہ الکریم دیکھیں کامیابی نصیب ہوگی۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا نام ہے اور میری والدہ کا نام پروین ہے، اور نا مطلب میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے، کوئی کام مطلب جاب وغیرہ بھی نہیں باندھ رہی، کوئی روزگار کے لیے نا کس میں اچھا روزگار ہوگا، کس طرف مائل ہوں، اس لیے استخارہ کروانا تھا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ خان جی کا استخارہ کرانا ہے۔ مریم بی بی، والدہ کا نام پروین بی بی ہے، مریم کے سینے میں گرتی ہے، کوئی روحانی علاج بتائیں اور استخارہ کریں۔ جی انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام اسغرا ہے، استخارہ کروانا ہے، خدا کا نام بندن بھائی سے، میرے پیٹ میں درد رہتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے، جی اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں عبداللہ بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، میرے جو کان میں ہے بہت درد ہے لیفٹ ایئر کے اندر، اور اس میں کانسٹنٹلی سیٹی بج رہی ہوتی ہے، اور ڈاکٹر کو میں نے دکھایا تھا، انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے وہ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے آپ کو تنگ کرنے کے لیے کالا علم بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے کسی نے بتائی تھی بات کہ یہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کے اوپر جو ہے عمل کروا دیے، تو کیا ایسی حقیقت ہے یہ؟ یا میرا نام ہے عبداللہ راجہ، میری والدہ کا نام ہے شاہدہ خاتون۔ عبداللہ بھائی ہیں، والدہ کا نام شاہدہ خاتون ہے، آپ ان کا استخارہ فرما لیں۔ ایئر کا مسئلہ ہے نا، ان کے کان میں درد۔ آپ دیکھیں کسی نے کوئی جادو، کوئی عملیات وغیرہ کروائے، وظیفہ میں عرض کر دے تو آپ استخارے فرما لیجیے۔ دیکھیں اگر کسی کے کان میں درد رہتا ہو، کان میں یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ پیپ وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، سماعت کا بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے، آواز نہیں سن پاتے، یا ویسے درد تکلیف رہتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ 21 مرتبہ 21 ٹائم یا سمیع یا سمیع یا سمیع اول اور آخر آپ درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیں، پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے کانوں پر اس انداز سے ہاتھ پھیر لیں، یا کوئی دوسرا پڑھ کر آپ کے کانوں پہ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم سماعت کا مسئلہ ہوا وہ بھی حل ہو جائے گا، کان میں درد رہتا ہو تو الحمدللہ درد بھی دور ہو جائے گا۔ یہ تو ہوا وظیفہ۔ اچھا، اس کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کریں،
तावीदात अत्तारिया हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से शिफा हासिल होगी। बाकी अब किसी ने जादू करवाया है, किसी ने अमलियात करवा दिए हैं, काला इल्म करवाया है, क्या मामलात हैं, ये तो इस्तिखारा भी करवाए जी। इस्तिखारा के अंदर भी बीमारी का इशारा है, कोई जादू जिन्नात कोई जादू नहीं है मामला इनके नहीं साथ। है। अल्लाह पाक खैर फरमाए। जो जुनैद भाई ने वजीफ़ा इरशाद फरमाया है उस वजीफ़े पर आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम खैर वाले मामलात होंगे। मज़ीद ये कि दावत इस्लामी की दावत इस्लामी के तहत जो रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं मसाजिद में, वहाँ से आप अपनी कार्ड करवाइए, उस पानी को भी पी लीजिए और वजीफ़ा भी तावीज़ात इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम खैर वाले मामलात होंगे। तो इकबाल भाई थे, ये अब्दुल्ला भाई का हो गया है, अब मैं इकबाल भाई का अर्ज कर रहा हूँ। तो इकबाल भाई ने इस्तिखारा करवाया था जॉब के हवाले से। तो इस इस्तिखारा के अंदर भी कोई जादू जिन्नात का मामला नहीं, अल्लाह पाक खैर ही फरमाएगा। रिज़्क़ हलाल के लिए आप क्या करेंगे कि नमाज फजर के बाद 300 बार आपने पढ़ना है या वहाबू, इंशाअल्लाहुल करीम रिज़्क़ के बंद दरवाजे अल्लाह ने चाहा तो खुल जाएंगे। मरियम का इस्तिखारा करवाया, उनके सीने में गिल्टी है, अल्लाह पाक बहन को शिफा कामला आजला अता फरमाए। इस्तिखारा में बीमारी का ही इशारा है। अब ये करें कि 75 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर इनके सीने पर वक्तन फ़वक्तन ये दम करते रहिए, इंशाअल्लाहुल करीम ये गिल्टी के मर्ज़ से शिफा हासिल हो जाएगी। इसके अलावा दावत इस्लामी के तहत जो रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं, वहाँ से दिल के अमराज का, सीने के अमराज का खुसूसी तावीज़ पेश किया जाता है, वहाँ से आप रब्ता कर लीजिए। ज़फ़र भाई ने इस्तिखारा करवाया कि इनके पेट में दर्द रहता है, तो इस्तिखारा में भी बीमारी का ही इशारा है। कुरान करीम की आयत करीमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला फीहा गौलुम वला हुम अन्हा युनज़फ़ून। ये आयत मुबारका किसी सादे कागज़ पर आप लिख लें और इसको तावीज़ की तरह लपेट कर पेट पे बांध लीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम पेट के तमाम अमराज से अल्लाह पाक ने चाहा तो शिफा हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाहुल करीम। तो रूहानी इलाज के स्टॉल से रब्ता भी कीजिएगा, तावीज़ात अत्तारिया भी हासिल करें, अल्लाह पाक करम फरमाएगा और मसाइल हल होते चले जाएंगे। और यहाँ आखिर में एक बात अर्ज़ करता चलूँ नाज़रीन, अल्लाह न करे अगर कोई आजमाइश आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, सब्र 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 से काम लें, अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहें, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें। इंशाअल्लाहुल करीम सब्र करना भी आसान हो जाएगा, मसाइल भी हल होते चले जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। जी एक कॉल और दे दीजिएगा हमें। मेरा नाम इरफान अली और मेरी वालदा का नाम नसीम अख्तर है। तो मेरा कारोबार भी नहीं है और बीमार भी रहता हूँ। इस्तिखारा करवाना है और मेरी ना बेगम का नाम है अतिया और उसकी वालदा का नाम है मजीदन बीबी। तो हमारे औलाद भी नहीं है, 12 साल हो गए शादी को। ये हमें बता दें प्लीज। चलें समी भाई, इनका इस्तिखारा भी आप फरमा लें। आइए नाज़रीन एक पैकेज हम आपको दिखाते हैं। अच्छा होता क्या है, बाद औक़ात नाफ का बड़ा मसला रहता है लोगों के साथ। जैसे किसी ने वज़न उठाया, नाफ उतर जाती है, नाफ में दर्द होना शुरू हो जाता है, नाफ अपनी जगह से हट जाती है। तो अब नाफ कैसे ठीक करें और वजीफ़ा क्या है, नाफ चढ़ाने का तरीका क्या है, हमें पता कैसे चले कि नाफ उतर चुकी है। नाफ चेक करने का एक आसान तरीका ये, यूं दुआ की तरह हाथ ले लें। अब ये जो हाथ है ना, इनकी सारी लकीरें, ये लकीरें, उंगलियों के जो पोरे होते हैं, इन सब की लकीरें ना, इन लकीरों को इधर की लकीर से यूं मिला लें। सारी लकीरें जो है ना एक ही साथ मिल जाएंगी। अच्छा अब अगर ये लकीरें कोई ऊंची नीचे हो जाएगी ना, एक भी अगर ऊंची नीचे हो गई, बिल्कुल सीध में मिली नहीं, तो इसका मतलब नाफ का प्रॉब्लम है। इस टेस्ट से भी पता चलता है, और भी टेस्ट इसके होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, पता चल जाता है। माशाअल्लाह। इसके और भी नाफ चेक करने के तरीके, ये बहुत ही आसान तरीका है। आप घर में रहते हुए खुद भी जो है ना अपनी नाफ वगैरह चेक कर सकते हैं। इस तरह इस अंदाज से अपने दोनों हाथ मिला लें और दोनों हाथों की जितनी भी लकीरें आप देख लें, अगर बराबर हैं और तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल नाफ ठीक है, और अगर ये लकीरें बराबर नहीं हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि नाफ उतरी हुई है। अच्छा बिलफल अगर किसी की नाफ उतर जाए तो सूरह यासीन शरीफ की ये आयत मुबारका सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम एक सादे से कागज़ पर लिख कर इसका तावीज़ बनाकर आप नाफ के ऊपर करके बांध लें। इसको चमड़े में, किसी कपड़े में, किसी रेक्सिन में सिलवा कर नाफ के ऊपर बांध लें, इंशाअल्लाहुल करीम नाफ ठीक हो जाएगी। अच्छा इस्तिखारे के हवाले से एक इस्लामी भाई की कॉल थी जी। इरफान नसीम भाई ने इस्तिखारा करवाया था कि कारोबारी हवाले से भी परेशान है और औलाद का भी मामला है। तो इस्तिखारा में वक्ती आजमाइश है, अल्लाह पाक खैर फरमाएगा। आप हर नमाज के बाद 100 बार पढ़िए अल्लाहु समद और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम खैर वाले मामलात होंगे। अल्लाहु समद बड़ा प्यारा ये वजीफ़ा है, अल्लाहु समद का वजीफ़ा बड़ा प्यारा वजीफ़ा है। अल्लाह बेनियाज है,
سبحان اللہ، یہ پڑھتے رہیں، بیماریاں بھی دور، مشکلات بھی دور، اور الحمدللہ سے وجل آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کے جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ماہ شعبان کے صدقے میں پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، جو مظلوم قید میں ہے رہائی نصیب فرما دے، جو مقدمات میں گرے ہیں عافیت سے نکلنا نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے، جن عاشقان رسول نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے سب دور فرما دے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے۔ آمین۔ حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے، قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔